السلام علیکم ویورز، دس از خالد رضوی۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت، اور وہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا دلخراش اسکینڈل۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا بریف دوں گا کیونکہ کہانی کافی عام ہو چکی ہے، لیکن اس میں جو لنک میں دے رہا ہوں دا موسٹ آتھینٹک لنک، اور وہ ہے اقرار الحسن کی اور طارق متین کی۔ اب میں تھوڑا سا بریف اس میں بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے 21 اور 22 جولائی کو ہوا ہے کہ بھاولپور کی جو ایک اسپیشل پولیس ہے ڈالفن کر کے، انہوں نے کسی طریقے سے ان کو ٹریپ کیا ہے، جسے ہنی ٹریپ کہتے ہیں، اور اس میں میجر ریٹائرڈ اعجاز اکرم صاحب اور ٹریجر پروفیسر ابو بکر اور ٹرانسپورٹ انچارج جو ہے وہ پکڑے گئے، اور وہ تقریباً 5500 کے قریب نازیبا تصاویر اور ڈرگس آئس کی شکل میں اور اس طرح کے بے شمار چیزوں کے ساتھ وہ پکڑے گئے۔ اٹس اے کائنڈ آف میگا اسکینڈل جس میں یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم کردار اور بھی ہے، اور اس کو ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ان کا نام ہے طارق بشیر چیمہ، جو قافلی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ان کا بیٹا احد چیمہ ہے جو کہ جس کا فارم ہاؤس بھی یوز ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے پولیس کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ یہ ڈیلیٹ کروایا اور کسی اور کے نام پہ، اس کے دوست کے نام پہ ایف آئی آر کٹوایا۔ وہاں سے بات کھلنا شروع ہوئی ہے، جہاں انہوں نے پولیس بہت تیزی سے اپنا کام کروانے کے چکر میں یہ باتیں مزید کھلتی گئیں، اور انہوں نے جناب نے اپنے بیٹے احد چیمہ کو بچانے کے لیے جو اس کے جو سارے ایویڈنسز اکٹھا کرنے لگے اقرار الحسن، اور انہوں نے جب یہ چیزیں واضح کی سوشل میڈیا پہ آ کر کے، تو ان کو قتل کی دھمکی شروع ہو گئی ٹویٹر پہ، فون پہ، اور اس کا لنک میں آپ کو بھیج دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، ایک تو متین صاحب کا اور دوسرے اقرار الحسن کا۔ تو اس مجاہد نے ان کی بات نہ مانی، ان کے سارے تھریٹس کو اس نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اور اس آرگنائزڈ گینگ کے خلاف جو اس تعلیمی ادارے میں بھاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ بھاولپور یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، اس کے خلاف انہوں نے ایویڈنسز جمع کرنا شروع کر دیا، جس کے اوپر ان کو دھمکیاں ملنے لگی۔ حالانکہ انہوں نے پریس کانفرنس تو کیا نہیں ہے، اور اس میں وائس چانسلر صاحب وہ نیوٹرل بن گئے ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ ایسا وہ نہیں کیا ابھی تک، اور وہ اپنے آپ کو اس ساری صورتحال سے معصوم بنا رہے ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے ہر طرف جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی، میں نے انڈین پریس میں بھی، نیوز پیپر میں بھی آ گیا ہے، بی بی سی میں بھی آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان سب کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو اہم کردار اس کے اندر بڑے اہم ہیں، جس میں پارلیمنٹ کے بھی وفاقی وزیر کا بیٹا، اور دوسرے ہمارے میجر صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہت سارے اور بھی سیکورٹی لوگ تھے، جو کہ مختلف قسم کے لڑکے اور لڑکیوں کی مختلف حالات میں یہ تصویریں بنایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جو اب تک پتہ لگا ہے، اور بہت خطرات اس کے یہی ہیں کہیں ڈارک ویب میں یہ سب چیزیں نہ آ جائیں۔ تو اب اس کے ساتھ میں روٹ کاز پہ جاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ اس وقت ان تعلیمی اداروں میں، جہاں ویسے ہی خواتین کی تعلیم کی شرح بہت کم ہے، آج بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جہاں 90% تعلیمی شرح ہو چکی، اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ 1 یا 2% بھی جو ہوتا ہے وہ حکومت کھا جاتی ہے، اور یہ ایک بھاولپور یونیورسٹی بچا تھا۔ اب لوگوں کے پاس، والدین کے پاس دو ہی چوائس رہتا ہے، یا تو اپنی بچیوں کی عزت بچائیں
یا تعلیم دلوائیں۔ تو اب اس کے ہم روٹ کاز پہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک یونیورسٹی ہے، اللہ جانے اور کیا ہوگا۔ تو پاکستان کا نام تو جب پاکستان بنا تو پاک سے تھا، اور جس کا ترانہ ہی شروع ہوتا ہے پاک سرزمین سے۔ تو اس جتنے اس طرح کے قبیح چیزیں اور ناپاک چیزیں ہیں، یہ اس وقت اس پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اسی کے اوپر 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے اوپر ایک نظم لکھی تھی، صبح بیداری، فیض احمد فیض نے۔ اس کا ایک شعر ہے اس موقع کے لحاظ سے: یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، تھا جس کا انتظار، یہ وہ سحر تو نہیں ہے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ معاشرتی زوال، یعنی مورل جو ہمارا ایک معاشرے کا جو ایک مورل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ بالکل ڈکلائن پہ جا رہا ہے۔ جہاں معاشرتی نظام، جہاں قانون نہ ہو تو کم سے کم معاشرتی نظام ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو، سوسائٹی ٹھیک ہو۔ جہاں فرد ٹھیک ہو، اور فرد اگر صحیح ہے تو سوسائٹی ٹھیک ہے۔ اسی طرح مساجد ہیں۔ تو اصل ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی بڑی تنزلی پہ اس وقت چلا گیا ہے۔ اخلاقیات کا جو معاشرے میں اخلاقیات کے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مذاہب کے ذریعے ہم انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے کہ قانون کے ذریعے۔ مغرب کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں قانون کے ذریعے انہوں نے مورل اسٹینڈرڈز جو ہیں اس کو قانون کی شکل دی ہے۔ تو ایک اگر کہیں ایک ہراسمنٹ کا بھی کیس ہوتا ہے تو اس کی سزا و جزا موجود ہے، لیکن جہاں بڑے سے بڑا کیس ہو جائے تو ہماری عدالت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ طاقتور کے لیے ہے، اور غریب آدمی تو ایک مجرم ہے اس ملک کے۔ تو غربت ایک جرم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے ادارے ہی ہیں جہاں آئین ہے، قانون ہے، سپریم کورٹ سے لے لیں اور ایف آئی آر کاٹنے تک جو پولیس ہوتا ہے، یہاں سے وہاں تک زور صرف اسی کا چلتا ہے جو اس معاشرے میں طاقتور ہے، اور کچھ تو جتھے ہیں جو ایک کلب کی طرح ہیں۔ تو وہ پاور ایلیٹ جو ہے جس میں جنرلز ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سیاستدان ہیں، اور ان سب کا ان اداروں پہ قبضہ ہے۔ تو ایک بیچاری یہ جو جن ساؤتھ پنجاب سے جو بیچاری بچیاں جو آئی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان کو انصاف کہاں ملے گا؟ انصاف تو پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو میں نے کیا ہے جس پہ نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا، سارا انعام کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بھی انصاف نہیں ملا ہے اب تک، اور نہ ملے گا اب۔ تو اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو یہی ہے کہ ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں جس میں وہ کسی بھی طریقے سے باقی جو آئین کے حساب سے جو ایک عدل و انصاف کا جو سب سے جو جسٹس جو ایک کارنر اسٹون ہے کسی بھی سوسائٹی کا، وہ آزاد نہیں ہے، وہ انفلوئنسڈ ہے، اور کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو اب اس سلسلے میں حل کیا ہے کہ کیا کریں، والدین کیا کریں بیچارے، اور بچیوں کو تعلیم کے لیے کیسے بھیجیں؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نمبر ایک کہ والدین کو یہ چاہیے کہ بچیوں کی اپنی تربیت اسلامی اصولوں پہ کریں، اور کوشش کریں کہ جو مطلب ہے تاکہ ان کی ان درندوں سے پروٹیکشن ہو سکے جو باہر ہیں، اور جس ملک میں قانون ہی نہیں ہے تو آپ کی اپنی تربیت جو اسلامی اصولوں کے حساب سے اس میں کریں۔ اور یہ ہاسٹل میں بھیجنا یہ تو ان صورتحال میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور نمبر ایک، نمبر دو یہ ہے کہ کوشش اس چیز کے لیے پروٹیسٹ کریں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو ایک علیحدہ، اس صورتحال میں تو علیحدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ سٹی اسکول میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں لڑکے اور لڑکیوں کی کلاسز الگ الگ ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے کو ایجوکیشن کو ڈسکریج کرنا چاہیے، خاص طور پر جہاں قانون کا کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔
تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو باہر نکلنا چاہیے اپنے اختلافات کو ختم کر کے، کیونکہ یہ جو آگ لگی ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے گی. اور تو اس کے لیے ان طاقتور اداروں کو جگانا چاہیے، ان کو ہلانا چاہیے، چاہے وہ عسکری ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اور پھر عدالت ہے. سب سے بڑھ کر تو دو ہی ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہے، پارلیمنٹ اور عسکری ادارے ہیں، ٹاپ پہ عسکری ادارے ہیں. تو ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں کہ یہ جو ہے وہ کہ ہم جس طرح ایک غیر مسلم معاشرے میں ایک ذرا ہراسمنٹ کا کیس ہو جائے تو اس پہ ان کو یا عام شہری کو بھی انصاف ملتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہاں جو ہے انصاف تاکہ ایک سب کے لیے برابر ہو، برابر نہ ہو تو کچھ تو ملے. تو یہاں تو پولیس کے ادارے ہوں یا یہ سارے ادارے کام ہی صرف ان کے لیے کر رہے ہیں جو یہ طاقتور لوگ ہیں، مائٹ از رائٹ پہ ہے. تو اب والدین کو، جو میں نے یہ بات کی، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہتر کریں. تعلیم تو ٹھیک ہے، وہ تعلیم دینا ہے تو، لیکن سب سے اہم تو ان کی عزت و آبرو ہے کہ، اور اس میں خصوصاً میں یہی کہوں گا کہ بچیوں کے سلسلے میں والد کو بہت ہی زیادہ اٹیچ ہونا چاہیے اپنی بچیوں سے، اس لیے کہ والد جو ہوتا ہے وہ ایک ولی ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے جو ویڈیو میں نے کیا ہے اس میں بھی سارا انعام اور نور مقدم کے کیسز میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ جو امپاورمنٹ کا جو ایک سلسلہ چلا ہے جس میں بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ ان کو مانیٹر کرنا، ان کو گائیڈ لائن دینا، ان کی پروٹیکشن کرنا، اس کی اہمیت نہیں ہے، جس کی وجہ کر اور زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہتا ہوں، علماء حضرات سے پہ یہ زور ڈالیں کہ اپنے جمعہ کی مساجد کے اندر وہ اس طرح کی چیزوں کو اجاگر کریں، بجائے اس کے کہ صرف روزہ نماز اور دین کو صرف روزہ نماز تک محدود رکھنا اور فتوے دینا. اس سب چیزوں سے بجائے اس کے کہ ان کو اس چیز پہ مجبور کریں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف لوگوں کو اٹھائیں، اور اس طرح کے واقعات جس میں قومی مسائل ہیں، جس میں ظلم ہو رہا ہے، اس میں کلمت الحق کی کتنی اہمیت ہے، لوگ آپس میں یونائٹ کریں ان کو. یہ علماء و مشائخ کا اصل کام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور کر دیا ہے، اور صرف جو ہے یعنی حوا کی بیٹیوں کے عزت جو ہے وہ تار تار ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے مساجد میں ان چیزوں پہ نہیں گفتگو کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. شکریہ.